اب اصطلاحی تعریف دیکھیں گے. یہ جو افقہ کی تعریف متاخرین میں بیان کی گئی ہے، ذیل میں دی گئی فقہ کی یہ تعریف خیر القرون کے بعد کے علماء نے پیش کی ہے. علم الفقہ هو العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ المتعلقۃ بافعال العباد. فقہ کیا ہے؟ وہ علم ہے جو احکام شریعت کا تو ہے لیکن شریعت کے فروعی احکام کا علم ہے، اور کس سے تعلق رکھتا ہے؟ عباد یعنی بندوں کے اعمال سے تعلق رکھتا ہے. تو جتنے بھی اعمال سے تعلق رکھنے والے علوم ہیں ان سب کو فقہ کہا بس انہوں نے. دیٹس اٹ. اب وہ کیا ہے؟ فی عباداتہم و معاملاتہم و علاقاتہم الاثریۃ و جنایاتہم والعلاقات بین المسلمین بعدہم و بعد وبینہم وبین غیرہم فی السلم والحرب وغیر ذلک، والحکم علی تلک الافعال بأنها واجبۃ او محرمۃ او مندوبۃ او مکروہۃ او مباحۃ وأنها صحیحۃ او فاسدۃ او غیر ذلک بناء علی الأدلة التفصیلیة الواردة فی الکتاب والسنة وسائر الأدلة المعتبرة. علم فقہ شریعت کے ان فروعی احکام کے علم کا نام ہے جن کا تعلق بندوں کے افعال سے ہے. مثلا کون کون سے افعال؟ ان کی عبادات و معاملات، ان کے خاندانی تعلقات، یعنی جتنے بھی خاندانی تعلقات ہیں اسے جتنے بھی مسائل نکلتے ہیں ان سب کی فقہ کو جاننا. دین کے حق میں ان کی زیادتیاں، یعنی دینی کوئی جرم ہو جاتا ہے تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، تو دین کے حق میں ان کی زیادتیاں. زمانہ امن و جنگ میں مسلمانوں کے اپنوں اور غیروں سے تعلقات وغیرہ، یعنی امن کے حالات ہیں تو مسلمانوں کا اپنے مسلمان بھائیوں اور غیر مسلموں سے کیا تعلقات ہوں گے، کیسے ان کو ٹرمز رکھنے ہیں. اگر زمانہ جنگ ہے تو ان کے اپنے مسلمان بھائیوں اور غیر مسلم لوگوں سے کیا تعلقات ہوں گے، اس کی تفصیل. پھر ان افعال کے بارے میں اس حکم کا علم ہو، یعنی جتنے بھی افعال ہیں ان کے بارے میں یہ علم ہو کہ یہ واجب ہیں یا حرام ہیں یا مندوب ہیں. مندوب کہتے ہیں مستحب کو. مستحب میں سنت بھی آ جاتی ہے اور نفل بھی آ جاتے ہیں. تو یہ والے جتنے بھی عبادات کے معاملات کے مسائل ہیں ان سب کے بارے میں، ان احکام کے بارے میں یہ علم ہو کہ یہ واجب ہیں یا حرام ہیں یا مستحب ہیں یا مندوب ہیں یا مکروہ یا مباح ہیں. یا پھر یہ جاننا دوسرا یہ کہ وہ صحیح ہے یا غلط و فاسد وغیرہ. اس علم کی اٹھان ان تفصیلی دلائل پر ہی ہوگی جو کتاب و سنت اور دیگر معتبر دلائل سے ماخوذ ہو. یعنی اس علم کی اٹھان، اس علم کا سورس کیا ہوگا؟ تفصیلی دلائل پر ہی ہوگا. اور وہ کیا ہیں تفصیلی دلائل؟ جو کتاب و سنت اور دیگر معتبر دلائل سے ماخوذ ہوں، اخذ کیے گئے ہوں. یہ تعریف کی ہے متاخرین نے، جس میں سے عقیدے کو بالکل مائنس کر دیا گیا. اگر آپ عقیدے کو مائنس کر دیتے ہیں، عقیدے میں کیا آ جاتا ہے؟ تو عقیدہ توحید ہے، آخرت ہے، رسالت ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے. اگر یہ سبھی ٹھیک نہ ہو تو آپ کتابیں چاٹتے رہیں، آپ فقہ کے ایکسپرٹ بنتے رہیں، تو کیسے آپ ایک اچھے مومن یا مسلمان بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. تو بعد کے اسکالرز نے کیا مائنس کر دیا؟ اس میں سے عقیدے کو مائنس کر دیا. تو کیا ہو گیا؟ محدود علم ہو گیا. اور ان علوم کی بھی اتنی شاخیں بنا دی کہ ہر ایک کے الگ الگ ایکسپرٹس ہو گئے. جس کو یہ مسئلہ پوچھنا ہے اس کے پاس جائے، فلاں کے پاس جائے، جس کو یہ مسئلہ پوچھنا ہے فلاں کے پاس جائے. تو تقسیم کر دیا گیا. ایک اور تعریف آتی ہے، علماء فقہ نے لفظ فقہ کی اصطلاحی تعریف یہ بھی کی ہے، هو العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ المکتسب من ادلتها التفصیلیۃ. شریعت کے ان عملی احکام کا علم. پھر سے بات کس کی آ گئی؟ عملی احکام. اور یہ عملی احکام کی تفصیل آپ نے پچھلی تعریف میں پڑھ لی کہ کون کون سے اعمال. تو شریعت کے ان عملی احکام کا علم جو ادلہ تفصیلیہ سے ماخوذ ہوں. ادلہ تفصیلیہ کیا ہے؟ یہ بھی اوپر بیان کیا گیا کہ تفصیلی دلائل جو کتاب و سنت سے ہیں.
ان کا جاننا کیا کہلاتا ہے؟ فقہ کہلاتا ہے. چند الفاظ کی وضاحت کی گئی ہے، میں پورا نہیں پڑھوں گی، جتنا میں پڑھوں گی آپ اسی کو سنیں گے اور انشاءاللہ پھر باقی ہم آگے بڑھتے جائیں گے. علم، اس ڈیفینیشن میں علم کا ذکر کیا گیا تو علم کو بیان کیا گیا، ایک ایک ٹرم کو واضح کیا گیا ہے. اچھا، ان دونوں تعریفوں میں سے کوئی بھی ایک تعریف اگر آپ کو یاد ہو جائے تو کر لیجئے گا، جو آپ کو آسان لگے اور جو آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو تو وہ آپ یاد کر لیجئے گا. تو چند الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں درجہ والا تعریف میں. علم دراصل جہل اور اس کی تمام انواع کی ضد ہے. جہالت اور جہالت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب کی ضد کیا ہے؟ علم. اب آپ کہیں گے جہالت کی تو کوئی قسم نہیں ہوتی. جہالت کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. کوئی چھوٹا جاہل ہوتا ہے، کوئی پڑھا لکھا جاہل ہوتا ہے، کوئی بڑا جاہل ہوتا ہے، کوئی بالکل ہی جاہل ہوتا ہے، کوئی اجٹ ہوتا ہے، کوئی اتنا جاہل ہوتا ہے کہ اس کو جتنا بھی علم سکھایا جائے، جتنا بھی پڑھایا جائے، اس کو کوئی فائدہ نہیں. تو جتنی بھی یہ اندھیرے ہیں نا، ان سب کا اپوزٹ کیا ہے؟ علم ہے. علم کسی شے کے مکمل ادراک کو کہتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کا پورا علم، تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کو بھی. ایک ڈاکٹر کب اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ کتابیں چاٹ کے، تھیوریز پڑھ کے نہیں. جب تک وہ پریکٹیکل نہیں کرتا ہے تب تک وہ ایک اچھا باقاعدہ سرٹیفائڈ ڈاکٹر نہیں بنتا. اسی طرح علم وہی ہوتا ہے یا عالم وہی ہوتا ہے وہ جہالت کی تمام گمراہیوں کو چھوڑ کر، اندھیروں کو چھوڑ کر وہ علم میں قدم رکھ چکا ہو، علم کی روشنی میں. احکام شرعیہ، اس کی معنوی اور لفظی وضاحت کے بجائے ہم مراد دیکھیں گے حکم کی. صفحہ نمبر 39. حکم سے مراد، شارع جب مکلف سے خطاب کرتا ہے، شارع یعنی شریعت دینے والا جو کہ اللہ تعالیٰ ہے. مکلف ہم پڑھ چکے ہیں، انسان ہے، عاقل بالغ مسلمان ہے. تو شارع جب مکلف سے خطاب کرتا ہے تو اس میں کسی کام کے کرنے کا تقاضا ہوتا ہے یا اسے اختیار دے دیتا ہے یا وہ وضعی ہوتا ہے. یہ کہلاتا ہے حکم. یعنی یا تو وہ مکلف کو ڈائریکٹ کسی کام کرنے کا آرڈر دیتا ہے، یا تو وہ اختیار دیتا ہے کہ آپ یہ کریں یا نہ کریں، یا تو اس سے کوئی احکام وضع کیے جاتے ہیں. ڈائریکٹلی اس میں کوئی حکم نہیں ہوتا، اس اصول کے ذریعے، اس پرنسپل کے ذریعے کچھ اصول یا کچھ احکام نکلتے ہیں. تو یہ سب حکم کہلاتا ہے. اس خطاب کا اثر جب بندے میں نظر آئے تو یہی حکم مراد ہوتا ہے. ابھی کیسے نظر آئے بندے میں؟ مثلا نماز ادا کرنے کا حکم دیا، اب بندے میں اس کا اثر یہ نظر آئے کہ حکم کو سمجھے، یعنی اسے واجب گردانے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ. اقیم الصلاۃ کے لفظ میں اقیم فعل امر ہے. فعل امر کا مطلب ہے کہ شارع نے مکلف کو کہا ہے کہ آپ کو نماز قائم کرنی ہے، تو اس کا عمل نظر آنا چاہیے اس کی زندگی میں کہ جب بھی اذان کی آواز ہو سنے تو وہ کیا کرے؟ نماز پڑھے. تو اب بندے میں اس کا اثر نظر آئے، اب بندے میں اس کا اثر نظر آئے، حکم کو حکم سمجھے یعنی اسے واجب گردانے. اسی طرح دیگر احکام ہیں. بندہ مومن کو ان افعال کا فرض، مندوب یعنی مستحب، حرام، مکروہ، مباح، صحیح، فاسد یا باطل ہونا معلوم ہو. یعنی یہ کیوں فرض ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ دلیل ہی کے ضمن میں حکم آتا ہے، یعنی کسی بھی حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، تو اسے حکم کہا جاتا ہے. دلیل کے اندر حکم موجود ہوتا ہے. شرعیہ سے مراد وہ احکام ہیں جو شرعی ہوں، یعنی جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہوں. خود ساختہ نیک اور بد اعمال شرعی احکام نہیں کہلائیں گے. یعنی بہت سی اچھی چیزیں ہمیں لگتی ہیں، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے مثال پڑھی تھی کہ اگر کوئی عصر کی 5 رکعت پڑھنا چاہے، بہت اچھا عمل ہے، اس کو اللہ سے اتنی محبت ہے، وہ 4 پڑھ، اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں میں 5 رکعتیں پڑھوں، میں 6 رکعت پڑھوں. اچھا عمل ہے بظاہر، لیکن یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. تو کیسے اعمال احکام شرعیہ ہیں؟ جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہوں. خود ساختہ نیک اور بد اعمال شرعی احکام نہیں کہلائیں گے، کیونکہ ان پر شریعت کا رنگ نہیں چڑھا ہوا. تو جن پر شریعت کا رنگ چڑھا ہوا ہوگا وہی شرعی احکام کہلائیں گے. مزید آگے بڑھیں گے. عملیہ یعنی
عملیہ لفظ کہنے میں اس شرط سے علمی اور اعتقادی احکام اب نکل گئے. جب یہ کہہ دیا گیا کہ وہ احکام جو شرعی ہیں اور عملی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ کون سے اعمال خود بخود مائنس ہو گئے؟ جو اعتقادی ہیں اور علم سے تعلق رکھتے ہیں وہ سب اس سے مائنس ہو گئے. جیسے ایمان کے مسائل. ایمان کیا ہے؟ دل کی کیفیت کا نام ہے نا. آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس میں کوئی آپ کو کوئی وہ تو نہیں ہوتا دل کھلتا ہے آپ کا دل، یا آپ کا اسکن جو ہے وہ گولڈن کلر کی ہو گئی تو آپ کا ایمان نظر آ رہا ہے؟ نہیں ہے نا. تو یہ کیا چیزیں عقائد یا پھر جتنے بھی اعتقادی احکام ہیں نا اس کو مائنس کر دیا گیا. جیسے ایمان کے مسائل جو علم عقیدہ اور اصول دین کہلاتے ہیں، ان سب کو نکال کر صرف کس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے؟ عملی احکام کو. اسی طرح بعض علماء کے نزدیک اصول فقہ بھی، یعنی جتنے بھی فقہ کے اصول ہیں جن کا تعلق اصول سے ہے، علم سے ہے، ان کو بھی عملیہ کی قید سے خارج کر دیا جاتا ہے. یعنی اگر آپ فقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو جو فقہ کے پرنسپلز ہیں وہ کیا ہیں؟ فقہ کا علم ہے نا، اس کو جاننے کے لیے سورسز ہے، تو اس کو بھی مائنس کر دیا جاتا ہے، وہ بھی فقہ میں نہیں شامل ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جتنے بھی علم سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، نالج اور ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والی چیزیں، ان سب کو مائنس کر دیا گیا. اور کیا لے لیا؟ صرف عمل. جس کا تعلق مکلف کے عمل سے ہے صرف اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے آپ فقہ میں. مزید آگے بڑھیں گے. فرعیہ، اس سے مراد وہ احکام جن کا تعلق اصول سے نہیں ہے بلکہ فروع ہیں. یعنی عملی اور شرعی احکام کے جو فروعی مسائل ہیں نا ان کی اسٹڈی کی جاتی ہے، کیونکہ بڑے بڑے مسائل تو ویسے ہی قرآن و حدیث پڑھ کے واضح ہو جاتے ہیں. تو ان کی فقہ کے بجائے چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل ہیں، ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سولو کیا جاتا ہے. عمل سے متعلق چھوٹے چھوٹے مسائل، ان کو فروعی مسائل کہا جاتا ہے. المکتسب، یہ علم کی صفت ہے. علم کیسا ہونا چاہیے؟ المکتسب، جس کا معنی ہے کہ فقہ ایسا علم ہے جو کتاب و سنت کے دلائل سے مستنبط کیا ہوا ہو. یعنی قرآن و سنت کے دلائل کے ذریعے ان عمل کو کرنے کی توجیہ، دلائل جو تلاش کیے جاتے ہیں وہ فقہ کہلاتی ہے. افعال العباد، یہ بھی تعریف کا حصہ تھا، ڈیفینیشن کا حصہ تھا. بندوں کے کام، ان کا تعلق قلب سے بھی ہے، کیونکہ بندوں کے جو کام ہیں وہ ظاہری اعضاء سے تو ہیں ہی، باطنی اعضاء سے بھی ہیں. باطنی اعضاء میں جیسے نیت کرنا، اور غیر قلب سے بھی، یعنی قلب کے علاوہ بھی جتنے بھی دوسرے باطنی اعضاء ہیں ان سب سے بھی اس کا تعلق ہے. جیسے انسان اپنی ممارست قرات یعنی ایکسرسائز کرتا ہے قرات کی، یا نماز پڑھنا وغیرہ. جب ہم نماز پڑھ ہوتے تو ہمارے بہت سے باڈی پارٹس جو اندر ہوتے ہیں نا وہ بھی موو ہوتے ہیں. تو ان سب کی جتنے بھی عمل کا تعلق ہے وہ سب بھی کیا کہلاتا ہے؟ فقہ میں شامل ہو جاتا ہے. یہ ظاہری اور باطنی اعضاء کا عمل ہوتا ہے. تو جتنے بھی اعمال سے تعلق رکھنے والے ہمارے اعضاء ہیں ان سب کا تعلق اس میں آ جاتا ہے. بنا یعنی بنیاد، مراد یہ ہے کہ اس علم فقہ کی بنیاد قرآن و سنت میں غور و فکر اور اجتہاد پر مبنی اور مستنبط ہو. یعنی اس کا جتنی بھی بنیاد رکھی گئی ہے وہ کس سے؟ اس کے سورسز کے ہیں، قرآن و سنت میں غور و فکر اور اجتہاد پر مبنی اور مستنبط ہو. ادلہ تفصیلی کیا تھا نا، تو ادلہ دلائل کی جمع ہے. پروفز، ایویڈنسز اور انڈیکیشنز، دلیل کی جمع ہے ادلہ. لغت میں دلیل مرشد اور رہنما کو کہتے ہیں. مرشد رہنمائی کرنے والے کو کہتے ہیں اور رہنما بھی رہنما ہوتا ہے. تو ایسی دلیل جو رہنمائی کرتی ہے اسے دلیل کہا جاتا ہے. لغت میں دلیل مرشد و رہنما کو کہتے ہیں. دلیل کسے کہتے ہیں؟ مرشد اور رہنما کو کہتے ہیں. میں دوبارہ بتا دیتی ہوں، دلیل کی جمع لغت میں دلائل ہے اور دلیل مرشد اور رہنما کو کہتے ہیں. یعنی جو ہماری رہنمائی کرے وہ کیا کہلاتی ہے؟ دلیل. جس دلیل کے ساتھ ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں. شاعر کہتا ہے اذا کان الغراب دلیل قوم سیادہم طریق الہالکین، جب کوئی کوا کسی قوم کا مرشد و رہنما ہو تو انہیں ہلاکت والا راستہ ہی دکھائے گا. کیوں؟
کیونکہ کوا کائیں 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 کرتا ہے اور کیا کرتا ہے، اس کی کائیں کائیں سن کے اس کی پوری فوج آ جاتی ہے. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا یہ کیوں بلا رہا ہے، سب آ کے ایک ساتھ کائیں 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 کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جس قوم کا کوا رہنما ہو جائے تو پھر اس قوم کا کیا حل ہوگا؟ وہ بھی کیا کرے گی؟ کائیں کائیں کرے گی. تو جو اپنا رہنما، اپنا مرشد صحیح نہیں چنتا تو وہ بھی غلط راہ پہ چلا جاتا ہے. یہ دلائل قرآن کی آیات ہیں. یہ جو ادلہ کی بات کی گئی اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ یہ دلائل قرآن کریم کی آیات ہیں یا صحیح و حسن احادیث نبویہ ہیں. ان دونوں ادلہ پر سب فقہاء کرام کا اتفاق ہے، یعنی سب کہتے ہیں کہ دلائل انہی کو کہا جاتا ہے. نیز اجماع و قیاس بھی دلائل ہیں، مگر ذیلی کہتے ہیں سیکنڈری کو، اس کے بعد ہیں. سب سے پہلے اصل ایکچوئل ماخذ کیا ہے؟ قرآن و سنہ ہے. اس کے بعد اگر کسی چیز کی طرف رجوع کرنا ہے تو وہ اجماع و قیاس، جس پر بعض فقہاء کرام کا اختلاف بھی ہے. یہ بھی امت مسلمہ مانتی ہے کہ تمام مجتہدین اگر کتاب و سنت یا قیاس سے مستنبط حکم پر متفق ہو جائیں تو وہ خطا سے محفوظ ہو جاتے ہیں. یعنی تمام ایک مسئلے پر اس کے حل پر متفق ہو جائیں تو وہ خطا نہیں کہلائے گی. اس پر تمام امت مسلمہ اس بات کو مانتی ہے. اس طرح ایک تیسری اصل پیدا ہوئی جسے اجماع کہا جاتا ہے، جو قیاس سے زیادہ قوی ہے. اجماع چونکہ حکم قطعی یا حکم ظنی کا فائدہ دیتا ہے اور قیاس حکم ظنی کا، اس لیے یہ بھی ادلہ ہیں، یعنی یہ بھی دلائل میں شامل ہیں شریعت کے. اب قیاس کیا ہے؟ قیاس کہتے ہیں لفظی معنی اس کا جو ہے وہ اندازہ لگانا یا رائے دینا. اس کو ہم اور مزید ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اجماع کو بھی قیاس کو بھی، لیکن چونکہ یہاں مصادر کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں نا، ادلہ کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں، تو چھوٹا سا بتا دیتی ہوں مختصراً، کیونکہ میں نے آپ کو اجماع کے بارے میں پچھلی کلاس میں بتایا تھا، تو یہاں قیاس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیتی ہوں کہ قیاس جس کا لفظی معنی ہے اندازہ لگانا یا رائے دینا. ایک شے کا اندازہ یا ایک چیز کا اندازہ دوسری چیز کے ذریعے کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز کے برابر کر دینا، یہ کیا ہے؟ قیاس ہے. مثلا قرآن پاک میں شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو شراب کے ضمن میں یہ حکم کیا ہمیں بتاتا ہے؟ قیاس کیا کیا ہم نے اس سے کہ جتنی بھی خمر ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں جو نشہ آور ہے وہ کیا ہیں؟ حرام. یہ سب حرام ہو گئی، یہ قیاس ہے. تو شراب کے حکم پر دوسری چیزوں کو قیاس کیا گیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس کا بیٹا کالا پیدا ہوا تھا، آپ سب کو یہ حدیث پتا ہوگی. تو وہ آ کے کہتا ہے کہ میرا بچہ نہیں ہے، میں اس کو نہیں بچہ مانتا کیونکہ میرا رنگ صاف ہے اور یہ کالا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا اونٹوں کا کام کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنے اونٹ ہیں؟ انہوں نے کہا کافی اونٹ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب ایک ہی رنگ کے ہیں. کس کس رنگ کے ہیں؟ ان کا زیادہ تر سب جو ہے نا وہ سفید اور سرخ ہیں، اس میں ایک آدھ کوئی کالا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہاں سے آیا؟ جب سب سرخ و سفید ہیں تو ایک کالا کہاں سے آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ وہ ہوگا کوئی اس کی پرانا باپ دادا کوئی کالا ہوگا تو شاید اس وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی تیرے بچے کے ساتھ ہوا ہے. تو قیاس کر کے بتایا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اندازہ لگا کر اس کو بھی سیم حکم دینا کیا کہلاتا ہے؟ قیاس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آیا؟ چلیں جی، یہ دو مزید ادلہ تھے ہمارے پاس. کون سا؟ اجماع اور قیاس. اچھا جی، قیاس چونکہ گمان پر ہوتی ہے نا تو اس کو کیا کہا گیا؟ حکم ظنی کہا گیا. ٹھیک ہے. اور اجماع کو کیا کہا گیا؟ چونکہ حکم قطعی یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں اجماع کیا جاتا ہے اور قیاس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. تو اجماع میں قیاس بھی شامل ہو جاتا ہے، قرآن و سنہ بھی شامل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حکم قطعی یا حکم ظنی کا فائدہ دیتا ہے اجماع، اور قیاس کس کا فائدہ دیتا ہے؟ حکم ظنی کا. اس لیے یہ بھی ادلہ ہیں.
مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ شریعت کے تمام احکام مصالح اور علل پر مبنی ہیں. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ شریعت کے تمام احکام مصالح اور علل پر مبنی ہیں. مصالح یعنی لوگوں کے فائدے کے ہیں شریعت کے تمام احکام، اور علل یعنی وجوہات، ریزنز پر مبنی ہیں. اسی لیے کتاب و سنت سے ایک چوتھی اصل متفرع ہوئی، یعنی ایک اور برانچ نکلی جسے قیاس کہا جاتا ہے. اجماع کا پیچھے پڑ چکے تھے نا کہ ایک دلیل لی تھی امام شافعی نے، اور یہاں پر بھی بتایا گیا کہ کیوں اس کو تیسرا نمبر دیا گیا، اور چوتھا نمبر قیاس کا کیوں آیا، یہاں اس کی بات بتائی جا رہی ہے. تو ایک چوتھی اصل، ایک چوتھا ماخذ نکلا، متفرع ہوئی ایک برانچ جسے قیاس کہا جاتا ہے. اس طرح ادلہ احکام 4 ہوئے: کتاب، سنت، اجماع اور قیاس. ادلہ احکام ہونے کی حیثیت سے ان چاروں پر امت کے سواد اعظم کا اتفاق ہے. یعنی امت کے زیادہ تر علماء، سواد اعظم زیادہ تر علماء کا ان چاروں پر اتفاق ہے. ان کے علم سے مراد یہ ہے کہ فقیہ کو ان کی حجیت کے بارے میں علم ہو کہ استدلال کے مراتب کیا ہیں. یعنی فقیہ کو ان کی حجیت کے بارے میں علم ہو کہ استدلال کے مراتب کیا ہیں، کہ پہلے قرآن کو دیکھنا ہے، پھر سنت کو دیکھنا ہے، پھر اجماع کو دیکھنا ہے، پھر قیاس کو دیکھنا ہے. ایک فقیہ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کے گریڈز پتہ ہونے چاہیے. نص کیا مفہوم اور دلیل دے رہی ہے، یعنی قرآن و حدیث کیا مفہوم اور دلیل دے رہی ہے. اجماع کا معنی کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، یہ ایک فقیہ کو پتہ ہونا چاہیے. یعنی ان چیزوں کا علم یہ ہے. قیاس کی تعریف، اقسام اور اس کی شرائط صحت وغیرہ کیا ہیں، یہ سب ہم آگے پڑھیں گے. یہیں تک رکھتے ہیں ہم. ادلہ ہم نے پڑھا ہے. ادلہ میں بھی اس کی 2 کائنڈز ہیں، ادلہ نقلیہ اور ادلہ عقلیہ. تو وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی کلاس میں پڑھائیں گے. اس کو آپ کو جا کر آپ دوبارہ سمجھیں گے نا، اور خود بھی پڑھیں گے نا. آپ ایک پیراگراف کو 3 سے 4 بار پڑھیں گے نا، آپ کو خود سمجھ آئے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے. اور اردو ڈکشنری آپ خرید لیں، اور اگر نہیں تو ورنہ گوگل پر سرچ کریں کہ کیا معنی دے رہی ہے. لیکن پھر بھی ایک ایک لفظ کو لے کر اس کو ایک جملے میں اس کا ایکچولی کیا معنی نکلتا ہے، وہ تو ہم ایک استاد کی زیر نگرانی ہی سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو جا کر اچھی طرح پڑھیں گے، اور اس میں جو سمجھ نہیں آیا وہ بھی پوچھیں گے. چلیں جی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.